اچھا بیٹے، یہ پہلا سبق جو ہے حصہ نثر کا مناقب عمر بن عبدالعزیز. تو کل یہ سبق شروع کیا تھا ہم نے. تھوڑا سا سبق اس کا پہلا اقتباس ہم نے پڑھا تھا. مناقب عمر بن عبدالعزیز یعنی کہ عمر بن عبدالعزیز کے اوصاف، عمر بن عبدالعزیز کی خوبیاں. تو میں نے بولا تھا کہ عمر بن عبدالعزیز جو ہیں یہ 8ویں اموی فرمانروا تھے. تقریباً 717 سے 719 تک انہوں نے 2.5 سال حکومت کی. بعض مورخین نے ان کا دور حکومت جو ہے وہ 2 سال 4 ماہ تحریر کیا ہے. تو علامہ شبلی نعمانی نے ان پر مقالہ تحریر کیا ہے. مقالات شبلی جلد 5 کتاب ہے مولانا شبلی نعمانی کی، وہاں سے سبق لیا گیا ہے. اس سبق کا دوسرا پیراگراف ہم نے پڑھنا ہے. ایک دن عمر بن عبدالعزیز مسند خلافت پر متمکن تھے. متمکن کا مطلب ہوتا ہے براجمان تھے، شان و شوکت سے بیٹھے ہوئے تھے. ایک عیسائی نے جو ہمس کا رہنے والا تھا دربار میں آ کر یہ شکایت کی کہ خلیفہ عبد الملک کے بیٹے عباس نے میری زمین پر قبضہ کر لیا ہے. تو یہ مصنف جو ہے سیرت العمرین کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں. کل بتایا تھا کہ سیرت العمرین تصنیف ہے علامہ عبد الرحمن ابن جوزی کی، جو مصنف علامہ شبلی نعمانی نے مصر کے کتب خانے میں پڑھی تھی، دیکھی تھی. اس کتاب میں سے ایک واقعہ مصنف علامہ شبلی نعمانی اپنے اس مقالے میں بیان کر رہے ہیں. یعنی کہ یہ واقعہ سیرت العمرین میں علامہ عبد الرحمن ابن جوزی نے تحریر کیا ہے، اور سیرت العمرین کا مطالعہ کر کے علامہ شبلی نعمانی نے یہ واقعہ اپنے اس مقالے میں تحریر کیا ہے. تو بتاتے ہیں کہ ایک دن عمر بن عبدالعزیز جو ہیں وہ اپنے دربار میں یا مسند خلافت پر شان و شوکت سے بیٹھے تھے. ایک عیسائی جو ہے وہ دربار میں حاضر ہوا، ہمس کا رہنے والا تھا. شام کا شہر ہے ہمس، اہم MCQs بھی ہے. اس عیسائی نے دربار میں آ کر عمر بن عبدالعزیز سے شکوہ کیا، گلہ کیا کہ جو خلیفہ ولید بن عبد الملک تھے ان کا بیٹا عباس ہے، اس نے میری زمین پر زبردستی قبضہ کر لیا ہے. یعنی کہ اس نے میری زمین، میری جائیداد چھین لی ہے، اور میں آپ کے پاس فریاد لے کر آیا ہوں. عمر بن عبدالعزیز نے عباس کی طرف دیکھا. عباس نے کہا یہ زمین مجھ کو خلیفہ ولید نے بطور جاگیر عنایت کی تھی، کہ یہ جاگیر جس کی فریاد ہمس کا عیسائی آپ کے پاس لے کر آیا ہے، تو یہ جاگیر تو مجھے میرے والد نے تحفے میں دی تھی. چنانچہ اس کی تحریری سند، اس جائیداد یا جاگیر کی تحریری سند، تحریری ثبوت میرے پاس موجود ہے، جو میرے باپ
ولید بن عبد الملک نے لکھ کر دی تھی، لہذا میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز نے عیسائی کی طرف مخاطب ہو کر کہا، تو پھر عمر بن عبدالعزیز نے عیسائی کی طرف دیکھا کہ تم بتاؤ تمہارا کیا موقف ہے، تم کیا کہنا چاہتے ہو، تمہارے پاس کیا جواب ہے؟ اس نے کہا، یعنی کہ عیسائی نے عمر بن عبدالعزیز سے کہا کہ امیر المومنین، میں خدا کی تحریر قرآن مجید کے مطابق فیصلہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی اس فریاد کا فیصلہ آپ کی جو الہامی کتاب ہے، مسلمانوں کی جو الہامی کتاب ہے قرآن مجید فرقان حمید، میں اس کے احکامات کے مطابق اپنی فریاد کا فیصلہ چاہتا ہوں، لہذا میرے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کے جو احکامات ہیں آپ ان کے عین مطابق ہی فیصلہ کریں۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے عباس کی طرف دیکھا اور مخاطب ہوئے اور کہا کہ اے عباس، کیا تمہارے باپ ولید کی تحریر قرآن مجید پر مقدم ہے، برتر ہے، افضل ہے، بہتر ہے؟ اور یہ کہہ کر انہوں نے فیصلہ جو ہے عیسائی کے حق میں کر دیا۔ اب اس سے یہ بات سامنے آئی کہ عمر بن عبدالعزیز نے اقربا پروری سے کام نہیں لیا، کیونکہ عباس جو ہے، عباس کا تعلق بھی اموی خاندان سے تھا، اور یہ عمر بن عبدالعزیز کے عزیز تھے، رشتہ دار تھے۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے اسلامی اقدار کے عین مطابق ہی فیصلہ کیا اور عیسائی کو انصاف دلایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمر بن عبدالعزیز سے پہلے جتنے بھی اموی حکمران رہے، انہوں نے خصوصاً جو غیر مسلم تھے ان کے حقوق کو سلب کیا، ان کی جائیدادیں ضبط کی، ان کا استحصال کیا۔ لیکن عمر بن عبدالعزیز جب 2.5 سال کے مختصر دورانیے کے لیے اقتدار میں آئے تو انہوں نے اصلاحات کی، اور خصوصاً جو غیر مسلموں کے حقوق تھے انہوں نے بحال کیے، کیونکہ دین اسلام جو ہے وہ استحصال کا حکم نہیں دیتا۔ اسلام میں کسی کی حق تلفی جائز نہیں ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ مساوی سلوک کیا جائے، لہذا عمر بن عبدالعزیز نے اسلامی تقاضوں کے عین مطابق ہی فیصلہ کیا، اور وہ فیصلہ جو ہے عیسائی کے حق میں کر دیا۔ آگے اقتباس دیکھتے ہیں۔ شان بیٹا ذرا یہ آگے دوسرا صفحہ ذرا کھولیے گا۔ ان کا ایک اور کارنامہ جو نہایت قابل قدر ہے، یعنی کہ عمر بن عبدالعزیز کا ایک اور کارنامہ جو قابل تحسین ہے، کون سا ہے؟ سلاطین بنو امیہ کی ناجائز کارروائیوں کا مٹانا ہے، کہ جو اموی شہزادے تھے، بنو امیہ کے جو حکمران رہے، ان کی جو غلط کارروائیاں تھیں، جو غلط کام تھے، انہیں ختم کرنا۔ سلاطین بنو امیہ نے ملک کا بڑا حصہ جو زمینداری کی حیثیت سے رعایا کے قبضے میں تھا، اپنے خاندان کے ممبروں کو، افراد کو جاگیر میں تحفے میں دے دیا تھا، جس طرح سلاطین تیموریہ کے زمانے میں سلاطین تیموریہ یعنی کہ امیر تیمور کی اولاد کے جو حکمران تھے، اسی خاندان کے جو حکمران تھے، ان کا تذکرہ ہے۔ بتاتا ہوں وضاحت میں، یہ بڑے بڑے صوبے شہزادوں کی جاگیر میں دے دیے جاتے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز تخت خلافت پر بیٹھے تو سب سے پہلے ان کو اس کا خیال ہوا، لیکن ایسا کرنا
تمام خاندان خلافت کو دشمن بنا لینا تھا، تاہم انہوں نے اس کی کچھ پرواہ نہ کی۔ تو یہ اقتباس جو ہے بڑا اہم اقتباس ہے تشریح کے حوالے سے، اور بورڈز کے پیپر میں یہ اقتباس کئی بار آ چکا ہے۔ تو ذرا اس اقتباس کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ تو وضاحت طلب نثر پارے میں ہم نے دیکھا کہ مصنف جو ہیں وہ عمر بن عبدالعزیز کے کارہائے نمایاں واضح کرنا چاہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے تو ویسے کافی سارے کارنامے سر انجام دیے، لیکن ان کا ایک خاص کارنامہ یہ تھا کہ ان کے اقتدار سے پہلے بتا چکا ہوں کہ عمر بن عبدالعزیز جو ہیں یہ 8ویں اموی فرمانروا تھے۔ ان سے پہلے جو حکمران رہے انہوں نے اسلامی اقدار کو تار تار کیا۔ بظاہر تو انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا، لیکن ان کی حکومت جو ہے وہ اسلامی اصولوں کے منافی تھی، اور خاندان بنو امیہ کا دور حکومت جو ہے یہ 661 سے لے کر 750 تک ہے، یعنی کہ 661 سے 750 پر محیط ہے، اور اس خاندان کے جو حکمران ہیں ان کی تعداد غالباً 14 ہے، لیکن سب سے زیادہ اصلاحات جو کی ہیں اپنے 2.5 سالہ دور اقتدار میں وہ عمر بن عبدالعزیز نے ہی کی ہے۔ یعنی کہ عمر بن عبدالعزیز سے پہلے حکمرانی جو تھی اس میں ملوکیت تھی، آمریت تھی، استحصال تھا۔ جو ہی یہ 717 میں انہوں نے اقتدار سنبھالا، دوسرے لفظوں میں انہوں نے خلافت کا آغاز کیا۔ اس لیے ان کے 2.5 سالہ دور اقتدار کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت سے مشابہت دی جاتی ہے، اور انہیں عمر ثانی کا لقب بھی دیا گیا۔ تو لہٰذا ان سے پہلے جو حکمران مختلف برائیوں میں الجھے ہوئے تھے، یعنی کہ مطلق العنانی میں مبتلا تھے، انہوں نے خلافت کو ترک کر کے ملوکیت کا اور آمریت کا آغاز کر دیا تھا۔ تو جو ہی عمر بن عبدالعزیز نے حکومت سنبھالی تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے سے پہلے جو حکمران تھے، جو اموی حکمران تھے، انہوں نے جو مختلف خلاف اسلام قوانین جاری کیے تھے ان کا خاتمہ کرنا تھا۔ تو لہذا اقتدار میں آتے ہی انہوں نے اصلاحات شروع کی۔ کوئی بات ہے، اقبال کہتے ہیں نا، جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ تو انہوں نے اپنے نظام حکومت کو اسلامی قوانین کے عین مطابق ڈھالنے کی کوشش کی۔ لہٰذا ان سے پہلے جو اموی حکمران رہے، جو ہی وہ اقتدار میں آئے اور زمین کا وہ حصہ جو عوام کے پاس کاشتکاری کے لیے تھا انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیا، یعنی کہ اپنی ملکیت میں لے لیا، اور پھر اپنے خاندان کے لوگوں کو بطور تحفے کے، بطور جاگیر کے بانٹنا شروع کر دیا۔ مصنف نے یہاں یہ باور کرایا بتایا کہ صرف اموی حکمرانوں نے ہی ایسا نہیں کیا، یہ مثال جو ہے سلطنت
تیموریہ کے حکمرانوں میں بھی ملتی ہے، اور سلطنت تیموریہ کے جو حکمران ہیں، یعنی کہ تیموریہ کی جو نسبت ہے وہ امیر تیمور سے ہے۔ امیر تیمور جو ہے چنگیز خان کی نسل سے تھا، اور چنگیز خان کا آبائی وطن جو ہے منگولیا یعنی صحرائے گوبی تھا۔ اسی وجہ سے امیر تیمور کی اولاد جو ہے وہ مغل کہلائی یا کہلاتی رہی۔ دراصل یہ منگول کی بگڑی ہوئی شکل تھی، اس لیے امیر تیمور یعنی کہ خاندان تیموریہ کے جو سلاطین تھے، انہوں نے بھی زمین کا وہ حصہ جو عوام کے پاس کاشتکاری کے غرض سے تھا، انہوں نے اپنے خاندان کے لوگوں میں تقسیم کیا۔ اس سے پہلے یہ روایت جو ہے اموی شہزادوں میں بھی ملتی ہے۔ بہرحال عمر بن عبدالعزیز نے فیصلہ کیا کہ مجھ سے پہلے جو اموی حکمران رہے جنہوں نے خصوصاً استحصال کیا یا وہ زمین جو عوام کے پاس کاشتکاری کے لیے تھی وہ اپنے قبضے میں رکھ لی یا اپنے خاندان کے لوگوں کو بانٹنا شروع کر دی، تو یہ دوسرے لفظوں میں یہ استحصال تھا کہ عوام الناس کے حقوق پر ڈاکہ تھا۔ تو پہلا قدم جو ہے عمر بن عبدالعزیز نے ایسا اٹھایا کہ یہ ناانصافی انہوں نے ختم کی، اور انہیں اپنی ذمہ داری سمجھی کہ خصوصاً جو انسانی حقوق ہیں انہیں بحال کیا جائے، عوام الناس کا خیال رکھا جائے۔ تو یہ ایک نازک مسئلہ تھا۔ اب اس مسئلے کی اصلاح کرنا، اس مسئلے کو حل کرنا، اس مسئلے کو سنوارنا عمر بن عبدالعزیز کے نزدیک بڑا ہی اہم تھا، لیکن اہم سے زیادہ خطرناک تھا، کیونکہ عمر بن عبدالعزیز کے خاندان کی روایت چلی آ رہی تھی کہ ہمیشہ انہوں نے استحصال سے کام لیا، عوام الناس پر انہوں نے مظالم ڈھائے، انہوں نے خلافت کو ملوکیت میں تبدیل کیا۔ تو عمر بن عبدالعزیز یکسر اپنے خاندان کے حکمرانوں سے اختلاف کر رہے تھے یا اختلاف کرنا چاہتے تھے، تو لہٰذا انہوں نے جو فیصلے کیے وہ اسلامی اصولوں کے عین مطابق تھے، اسلامی قوانین کے عین مطابق تھے۔ انہوں نے یہ فیصلہ جو ہے اپنے مفاد میں نہیں کیا، نہ ہی اپنے خاندان کے افراد کے مفاد میں کیا، بلکہ انہوں نے یہ فیصلہ جو ہے عوامی مفاد کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کیا، اور ایسا کرنے میں ان کی جان کو، ان کی زندگی کو شدید خطرات لاحق ہو گئے، ان کی جان خطرے میں آ گئی، لیکن انہوں نے یہ فیصلہ یعنی کہ وہ زمین، وہ جائیداد جو عوام الناس کے پاس کاشتکاری کے لیے تھی، اس نے اپنے خاندان کے لوگوں سے واپس کرنے کے احکامات جاری کیے۔ ایسا کرنا عمر بن عبدالعزیز کے لیے خطرناک تھا، لیکن انہوں نے یہ خطرہ مول لیا۔ وہی بات ہے، اقبال فرماتے ہیں نا، کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، نہ آبلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش، اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش، میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا قند۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے قطعی پرواہ نہ کی اور فیصلہ سنا دیا۔ صرف فیصلہ ہی نہیں سنایا بلکہ اس فیصلے پر عمل درآمد بھی کرایا، اور وہی احکامات، وہی فرامین نے جاری و ساری کیے جو دین اسلام کے عین مطابق تھے۔ لہذا مورخین نے عمر بن عبدالعزیز کے دور حکومت کو خلافت راشدہ سے تعبیر کیا، کیونکہ انہیں عمر بن عبدالعزیز کے دور حکومت میں خلافت راشدہ کے دور خلافت کی ایک روح نظر آئی۔ خلافت راشدہ اسلامی اصولوں کے عین مطابق تھی،
اور اسلامی اصولوں کے عین مطابق عوام کی بھلائی اور فلاح کو سامنے رکھا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے مختصر دور حکومت میں ایسے کارنامے سر انجام دیے، وہ کام سر انجام دیے کہ آج تک ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور غالباً ہو سکتا ہے کہ علامہ اقبال نے انہی کے متعلق ہی کہا ہو۔ اقبال کا ایک زبان زد عام شعر ہے، فرماتے ہیں: زمانہ لے کے جسے آفتاب کرتا ہے، زمانہ لے کے جسے آفتاب کرتا ہے، انہی کی خاک سے پوشید زمانہ لے کے جسے آفتاب کرتا ہے، انہی کی خاک میں پوشیدہ ہے وہ چنگاری۔ مختصراً عمر بن عبدالعزیز نے اصلاحات کا آغاز، انصاف کا آغاز، انصاف کا اطلاق اپنی ذات سے اور اپنے خاندان یعنی کہ بنو امیہ سے کیا۔ تو آپ کے دور حکومت سے پہلے، آپ کے دور خلافت سے پہلے جو حکمران رہے، جو منصب خلافت پر فائز رہے، تو ان کا جو اقتدار تھا، جو دور حکومت تھا، اس میں اسلامی اصولوں کی، دین اسلام کے اقدار کی کوئی جھلک نہیں تھی۔ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے مختصر 2.5 سالہ دور اقتدار میں، دور حکومت میں، دور خلافت میں اسلام کا بول بالا کیا، اور آج جو ہے عمر بن عبدالعزیز کا دور حکومت یا دور خلافت ہم سب کے لیے اور ہمارے حکمرانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔